امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور پاکستان کی قیادت کے کیوں دیوانے نکلے؟ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید TR اردو انکر اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو عالمی سیاست کے ایک ایسے باب میں لے کر چلیں گے جہاں سفارتکاری کے الفاظ صرف رسمی جملے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ایک نئے عالمی سمت کا اشارہ دیا ہے۔ جب واشنگٹن کی طاقتور آواز نے پاکستان کی قیادت کے بارے میں کھل کر گفتگو کی تو نہ صرف سفارتی حلقوں میں ہلچل مچ گئی بلکہ عالمی میڈیا بھی متوجہ ہو گیا۔ ایک وہ لمحہ تھا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر پاکستان، اس کی قیادت اور خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں بے مثال تعریفی الفاظ ادا کیے۔ یہ کلمات عالمی سیاست میں پاکستان کے مقام کو نئی تاریخ دے رہے تھے، جہاں واشنگٹن کی گرم جوشی نے تاریخ کے صفحات کو نئے انداز سے رقم کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہم انہی لمحات کا تفصیلی تجزیہ پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان بیانات کے سیاسی، عسکری اور سفارتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ کہانی کسی عام ملاقات کی نہیں بلکہ ان لمحات کی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی قیادت کو ایک ذمہ دار، مضبوط اور فیصلہ کن قیادت قرار دیا۔ ایسے وقت میں جب خطے میں کشیدگی بڑھ رہی تھی، عالمی طاقتوں کی نظریں جنوبی ایشیا پر جمی ہوئی تھیں اور ہر فیصلہ ایک بڑی جنگ یا بڑے امن کی بنیاد بن سکتا تھا۔ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر تھی، دنیا کو خدشہ تھا کہ یہ تنازع ایک بڑے تصادم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے فیصلوں کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ انہی حالات میں امریکی صدر نے پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے ایک ایسا بیان دیا جس نے عالم مبصرین کو چونکا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف بعد ازاں فیلڈ مارشل بننے والے جنرل عاصم منیر کو خصوصی طور پر وائٹ ہاؤس مدعو کیا۔ یہ کوئی معمولی دعوت نہیں تھی، یہ وہ دعوت تھی جس کے لیے پہلے کبھی کسی پاکستانی عسکری سربراہ کو واشنگٹن میں اتنا پروٹوکول نہیں ملا تھا اور نہ اس طریقے سے مدعو کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ انہوں نے پاکستانی قیادت کو اس لیے سراہا کیونکہ انہوں نے جنگ کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے لیڈرز کو پسند کرتے ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے بھی تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ان کے الفاظ تھے کہ میں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہاں اس لیے مدعو کیا کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے جنگ کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ یہ جملہ محض ایک سفارتی جملہ نہیں تھا بلکہ کھلا اعتراف تھا کہ پاکستان نے خطے کو ایک ممکنہ تباہی سے بچانے میں کردار ادا کیا ہے۔ واشنگٹن میں صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے درمیان ہونے والی خصوصی ملاقات نے سب کی توجہ حاصل کی۔ یہ ایک رسمی ملاقات سے بڑھ کر تھی۔ ملاقات کا دورانیہ طے شدہ وقت سے کہیں زیادہ رہا اور اس دوران خطے کی صورتحال، دفاعی حکمت عملی اور مستقبل کے تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ مجھے ایسے لوگوں سے امپریس ہونا پسند ہے جو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، جو مضبوط، سنجیدہ اور بہترین فائٹرز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس وہ قیادت ہے جو نہ صرف خواب دیکھتی ہے بلکہ انہیں حقیقت میں بدلنے کی جرأت بھی رکھتی ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری طاقت ہے جس کی قیادت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ الفاظ عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کے لیے ایک غیر معمولی اعتراف سمجھے گئے۔ اس تناظر میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں بھی صدر ٹرمپ نے کھل کر بات کی۔ ان کا انداز رسمی نہیں بلکہ دوستانہ اور کھلا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو ایک مضبوط ایڈمنسٹریٹر اور عزم کا پیکر قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے دوران ان کی وزیر اعظم سے بات ہوئی اور وہ ایک بہترین انسان اور بہترین لیڈر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایسے لیڈر پسند ہیں جو مشکل حالات میں درست فیصلے کر سکیں اور انہوں نے شہباز شریف کو اسی معیار پر پورا اترنے والا قائد قرار دیا ہے۔ یہ بیانات اس لیے بھی اہم تھے کیونکہ ماضی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن اس بار لہجہ
مختلف تھا، زیادہ کھلا اور زیادہ پر اعتماد تھا۔ ایک اور اہم پہلو وہ تھا جب پاکستان کو ایک ذمہ دار جوہری طاقت قرار دیا گیا۔ عالمی سیاست میں یہ ایک نہایت حساس اصطلاح ہے، کیونکہ جوہری صلاحیت رکھنے والے ممالک کے بارے میں عالمی بیانیہ اکثر محتاط ہوتا ہے۔ واشنگٹن کے بعد عالمی فورم پر ہونے والی ملاقاتوں نے اس بیانیے کو مضبوط کیا۔ شرم الشیخ میں ہونے والے اجلاس میں جب عالمی رہنما ایک ہی چھت کے نیچے موجود تھے تو پاکستان کی قیادت کو خاص توجہ حاصل ہوئی۔ اس اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں پاکستان کے وزیر اعظم بہت پسند ہیں، کیونکہ انہیں مشکل وقت میں بات کی اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر انہیں ایک بہترین لیڈر قرار دیا۔ یہ الفاظ محض رسمی تعریف نہیں تھے، بلکہ ایک تسلسل تھا، ایک ایسا تسلسل جس نے یہ ظاہر کیا کہ امریکہ پاکستان کی موجودہ قیادت کے ساتھ مثبت تعلقات کا خواہاں ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں ہر لفظ کا وزن ہوتا ہے، ہر جملے کا مطلب ہوتا ہے اور ہر اشارہ ایک پیغام دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیانات کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی قیادت کو اپنے قریب ترین اتحادیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ محض تعریف نہیں بلکہ مستقبل کے تعاون کی طرف ایک اشارہ ہے۔ یہ بیانات دفاعی تعاون، معاشی روابط اور خطے میں مشترکہ حکمت عملی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ شرم الشیخ میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب صدر ٹرمپ نے خصوصی طور پر تمام سربراہان کی موجودگی میں صرف انہیں خطاب کرنے کا موقع فراہم کیا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور دیگر تمام رہنما صدر ٹرمپ کی پاکستان کے وزیر اعظم سے خصوصی انسیت کے قائل ہو کر رہ گئے، اور خاص طور پر میڈیا نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حال میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کی موجودگی اور ان کی طرف اشارہ کرنے کے انداز اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کو خصوصی کوریج بھی دی۔ اب آتے ہیں 19 فروری واشنگٹن میں پہلے بورڈ آف پیس کے اجلاس کی جانب۔ اس کے بعد واشنگٹن میں 19 فروری کو منعقدہ بورڈ آف پیس اجلاس میں پاکستان کی شمولیت کو ایک دعوت نہیں بلکہ ایک سفارتی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کو واشنگٹن پہنچنے پر خصوصی پروٹوکول دیا گیا جو پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کر رہا تھا۔ بورڈ آف پیس اجلاس میں پاکستان کے ساتھ مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کے بحران میں ایک وسیع تر مسلم شراکت داری کا تاثر دینا چاہتا ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی خصوصی دعوت پر شرکت کی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی یہ بے پناہ تعریفیں محض سیاست نہیں تھی بلکہ یہ ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد تھی جہاں پاکستان ایک ناگزیر قوت بن کر ابھرا ہے۔ تقریب کے دوران صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بغل گیر ہوئے وہاں پر موجود تمام سربراہان کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ جی ہاں، یہ تھی صدر ٹرمپ کے دل میں پاکستان کی قیادت سے محبت کا اظہار۔ آج دنیا دیکھ رہی کہ کس طرح ایک امریکی صدر پاکستانی قیادت کا دیوانہ بن کر ان کے ویژن کا تائید کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے فخر کا مقام ہے اور شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کی انتھک محنت کا ثمر ہے۔ اس اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ نے پاکستانی قیادت خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے انہیں خطے میں امن کے لیے اپنا مضبوط پارٹنر قرار دیا ہے۔ Prime Minister Sharif, I like this man of Pakistan because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. And he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India. اگر ہم ان بیانات کا عملی پہلو دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اول،
عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے۔ دوم، سفارتی تنہائی کا تاثر نہ صرف کمزور پڑ گیا بلکہ عالمی مالک پاکستان سے مذاکرات اور رابطے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ سوم، دفاعی اور اقتصادی تعاون کے دروازے کھل گئے ہیں اور پوری طرح کھل گئے ہیں۔ چہارم، خطے میں پاکستان کا کردار ایک ذمہ دار طاقت کے طور پر مزید مستحکم ہوا ہے۔ یہ سب عوامل مل کر پاکستان کے لیے ایک نئے سفارتی سرمایہ کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ تھے وہ تمام پہلو جنہوں نے حالیہ سفارتی بیانیوں کو تشکیل دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے؟ کیا یہ بیانات عملی تعاون میں تبدیل ہو سکیں گے؟ اب وقت ہی اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن ایک بات واضح ہے، پاکستان اور پاکستان کی قیادت کے بارے میں عالمی سطح پر جو امیج ابھر کر سامنے آیا ہے، اس نے پاکستانی کو سر فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔